جس کے ملٹیپل پرپز ہیں جو دورہ ہو رہا ہے. پہلے تو جو پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ ہوا اس کی اوپر جو پاکستان کو سپورٹ ملی ہے یو اے ای سے. یو اے ای کا ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یو اے ای ہمارا بہت درینہ دوست رہا ہے. یہ جو فیوچر کا کانفلکٹ نظر آ رہا ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. کشمیر از اے سیریس ایشو. امریکہ کو بھی اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان از ناٹ اے سمپل کانفلکٹ. یہ کوئی دو ریبل گروپس کا کانفلکٹ نہیں ہے. دو نیوکلیئر پاورز ہیں, سیریس نیوکلیئر پاورز آمنے سامنے ہیں, فیسنگ ایچ ادر. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل اس وقت اپنا ایک وفد لے کر متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں. ان کے ساتھ دیگر وزراء بھی شامل ہیں. وہاں پر اعلیٰ سطح کی میٹنگز ہوں گی اور ان میٹنگز میں کیا ڈسکس کیا جائے گا, یہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پھر آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ بھارت کی اسٹریٹجک ناکامی جو ہے وہ عالمی سطح پر اب واضح ہو گئی ہے. بھارت کے اپنے سابق قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں شیو شنکر, انہوں نے یہ کہا ہے کہ مودی کی جو سفارتی ناکامی ہے اور جو حکمت عملی ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے اور پاکستان کے پاس شواہد ہیں, ثبوت ہیں, جبکہ بھارت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت دکھانے کو. یہ کس طرح کی سٹیٹمنٹ اس وقت بھارت کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. ان بیٹس پر بات کرتے ہیں. انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈیفینس اینڈ سیکورٹی اینالسٹ میجر جنرل زاہد صاحب. بہت شکریہ زاہد صاحب جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ جو دورہ ہے, آج پرائم منسٹر صاحب پہنچے ہیں متحدہ عرب امارات, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا, اور جس طرح اس سے پہلے ہم نے بہت سارے وزٹس کیے وہ کتنا ڈفرنٹ ہوگا اس سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی, جس کے ملٹیپل پرپز ہیں جو دورہ ہو رہا ہے. پہلے تو جو پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ ہوا اس کی اوپر جو پاکستان کو سپورٹ ملی ہے یو اے ای سے. یو اے ای کا ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یو اے ای ہمارا بہت درینہ دوست رہا ہے. بالکل, جب بھی مشکل وقت آیا ہے پاکستان پہ, خاص طور پہ جو اکنامک سینکشنز کر لیں یا جو فائنینشیل کرنچ آیا, تو یو اے ای نے بڑا اہم رول ادا کیا. یہ بات میں اس لیے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہماری دوستی اتنی سینسٹیو ہوتی ہے کہ ہمیں بحیثیت پاکستانی دس شوڈ بی دی رسپانسبلٹی آف ایوری سٹیزن آف پاکستان کہ وہ بہت کیئرفل رہیں. جیسے سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, چائنا ہے, یہ ہمارے وہ دوست ممالک ہیں جن کے بارے میں ہمیں بڑا سینسٹیوٹی کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا ہوگا. تو ایک تو وہ یو اے ای کا شکریہ ادا کرنے گئے ہیں جس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا. پھر وہ آف کورس اٹس اے ویری پاورفل ڈیلیگیشن. اس کے بیچ میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, فارن منسٹر ایز ویل, چیف آف آرمی اسٹاف ساتھ گئے ہوئے ہیں, فیلڈ مارشل عاصم جو ہیں وہ ساتھ ہیں, پھر فاطمی صاحب ہیں, اس کے بعد جو انٹیریئر منسٹر ہیں پاکستان کے, کیونکہ یو اے ای کے ساتھ ہمارے جو امیگرینٹس کے یا پاکستان کے جو دیرینہ تعلقات اور ٹریولنگ جو ہے تھوڑے سے ایشوز آئے ہیں پاسٹ میں یو میں پاکستانی ویزاز کے لیے, اور اس کانٹیکسٹ میں تو ملٹیپل چیزیں ہو رہی ہیں. پہلے جیسے میں نے بتایا کہ انڈیا اور پاکستان کے اوپر آف کورس وہ ان کو اپڈیٹ کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کیا کرنا چاہ رہا ہے, اور خاص طور پہ یہ جو فیوچر کا کانفلکٹ نظر آ رہا ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. کشمیر از اے سیریس ایشو. اب وہ یو اے ای کو یہی بتانا چاہیں گے, خود پرائم منسٹر بتانا چاہیں گے کہ کشمیر, ہاؤ امپورٹنٹ دس کشمیر از. یہ بیسک بون آف کانفلکٹ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے نیوکلیئر وار کے بالکل ہمیں سمجھے کہ ہم نے نیوکلیئر وار کو چھوا ہے اور واپس کیا ہے, اور یہ بھارت نے دھکیلا, اور یہ بھارت دھکیل رہا ہے, اور بھارت آئندہ بھی دھکیلتا رہے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ دیر لیڈرشپ ہیز گون ان سین. ابھی جیسے آپ شیو شنکر کی بات کر رہی ہیں, وہ ایکچولی انڈائریکٹلی ابھی آوازیں پہلے دبی ہوئی تھیں انڈیا میں بہت سخت. انڈیا ہیز بیکم اے ڈیپ اسٹیٹ. جو وہاں پہ آواز اٹھاتا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے انٹیمیڈیشن, کوئرژن. اچھا, وہ یہی پالیسی لے کر اپنے نیبرہڈ میں جانا چاہتے ہیں, یہی پالیسی لے کر پوری دنیا میں جانا چاہتے ہیں. ایک ہیوبرسٹک اپروچ, گھمنڈ میں گم میں ہوئے, اور ایک گھمنڈ ہونا جینون چودھری کے گاؤں کا, تو اس کے گھمنڈ کی تو سمجھ آتی ہے. تو جب علاقے کا, ابھی میں کسی ذات کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, ایک چھوٹا طبقے سے کوئی آدمی وہ اپنے آپ کو چودھری بنا کے پیش کرنا شروع کرتا تو اس کو پھر جوتے بھی پڑیں گے, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اس کی اوقات کیا ہے, اور پیاز بھی کھانے پڑے. تو وہ ہمیں بھی پاکستان کو بھی خیر ہمبل ہی رہنا چاہیے, کیونکہ ابھی ایک بیٹل جیتی ہے
جنگ ابھی لڑنی ہے اور جنگ جیتنی ہے. جنگ ہم نے کشمیر کی آزادی کی لڑنی ہے اور جیتنی ہے. جنگ ہم نے اپنے پانی کے تحفظ کی لڑنی ہے اور جیتنی ہے. جنگ ہم نے مسلمانوں کے حقوق کی لڑنی ہے اور جیتنی ہے. وہ جنگ ہمیں جو مائنارٹیز اور جو ظلم بربریت ٹیررزم کے خلاف ہم نے جنگ جیتنی ہے, کیونکہ RSS کی پالیسی اب ٹیررزم کی پالیسی ہے. دس از دیئر لیڈ انسٹرومنٹ آف دا پالیسی. سو وی ہیو ٹو ون لاٹ آف بیٹلز. کمنگ بیک ٹو اگین UAE, پھر UAE نے لاسٹ ایئر پاکستان کے لیے $3 بلین کا ایک پیکیج کا اعلان کیا ہوا ہے. اس کے اوپر نیگوسیشنز ہوں گی, بات چیت ہوگی, پاکستان اس کو آگے موو فارورڈ کرے گا. پھر انٹیریئر منسٹر گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے جو ہمارے داخلی جو امیگریشن کے خاص طور پہ ایشوز ہیں یا جو پاکستانیوں کو پرابلمز آتی ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی. اور آف کورس اب مڈل ایسٹ ایک نئی شیپ لے رہا ہے اریج. آج آپ کی اسی پروگرام میں ہم اس کی بھی بات کر لیں کہ کیونکہ پچھلے جو 36 گھنٹے ہیں وہ مڈل ایسٹ کے لیے کوئی اچھی خبریں وہاں پر نہیں ہیں, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو مچ آف ہوپ جو ایران کے ساتھ ہماری نیوکلیئر ڈیل جا رہی ہے. تو ایک سنڈے کو میرے خیال میں ایک اور سیشن ہونا ہے, اس کے بعد تھوڑا سا پتہ چلے گا. پھر IAEA کے اجلاس شروع ہو گئے اور لائکلی یہ ہے کہ وہ جو یوز ہے یورینیم کا یا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ سینکشنز یا کوئی بات چیت ایران کے اوپر, جس کو ایرانین پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل انٹیمیڈیشن کے اس زمرے میں لیا جا رہا ہے کہ یہ پالیٹکس کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ آف ایران نے بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اگر فرض کرے ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم جو امریکن انٹرسٹ ہیں ان دا ریجن یا ان کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں جو بیسز ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں. امریکنز نے اپنے لوگوں کو ایڈوائس بھی جاری کر دی ہے, پیپل آر گوئنگ آؤٹ. تو یہ مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے. اور آف کورس جب ایران کے اندر کوئی کانفلکٹ آئے گا تو اس کا اسپل اوور پاکستان میں آ سکتا ہے, پورے خطے میں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. آئی تھنک اس پہ بھی بات چیت کریں گے. سعودی عربیہ اینڈ UAE ان لوگوں کا مڈل ایسٹ میں فلسطین کے حوالے سے ایران کے حوالے سے بڑا اہم رول ہے. تو آئی تھنک اوور آل ایک جس طریقے سے جو پیسفل لیڈرز بات چیت کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا اچھا رزلٹ نکل کے سامنے آئے گا. آف کورس. اور پاکستان کا یہ جو رول ہے اس کو میں بڑا پازیٹیو دیکھ رہا ہوں. پاکستانی عوام کو یہ پراؤڈ ہونا چاہیے کہ پاکستان اب ایک میننگ فل کنٹری کے طور پر لیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور انڈیا تو اپنے زخم خود چاٹے, ابھی اپنے کرنی کی سزا بھگت رہا ہے. اور وہ بھگتے گا بھی ایسے ہی نا. جب ان کے سابق قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں شیو شنکر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی جو کمزور حکمت عملی تھی اس نے نہ صرف بھارت کی ساکھ کو نقصان پہنچایا بلکہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچایا. تو یہ بھارت کے لیے کتنی بڑی شکست ہے. دیکھیے بھارت کے اندر جو سین وائسز ہیں وہ ہم جو پہلے بات کر رہے تھے کہ بھارت میں آوازیں دبا دی گئی تھیں, اب وہ آوازیں آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو گئی. اب مجھے تو لگتا ہے کہ RSS کے اندر بھی یہ جو کور گروپ ہے, ڈوول, امت شاہ, مودی, شنکر اور یوگی وغیرہ, یہ جو ہے یہ دے آر دی پارٹ آف دا پرابلم. دے آر ناٹ پارٹ آف سولوشن فار اینی تھنگ ان دس ریجن. ایون اب انڈیا کے لوگ بھی ان کو پارٹ آف پرابلم سمجھتے ہیں. They are not taking them as a part of a solution for India. سارے مسائل انہوں نے خود ہی کھڑے کیے ہیں. اب انڈیا میں یہ بات چیت, میں ان کی فرسٹریشن دیکھ رہا ہوں. میں آج ایک انڈین پروگرام دیکھ رہا تھا, فرسٹ پوائنٹ, جو پالکی شرما کرتی ہیں. تو ان کا میں آئی کوڈ ریڈ ہر باڈی, اور ان کے جو بولنا ہے نا اور ان کی جو سول ہے وہ آپس میں مطابقت نہیں رکھ رہی. آئی کوڈ فیل ہر باڈی کیمسٹری کہ وہ شی از ڈوئنگ اے پروگرام جس کے بیچ میں اس کا ہارٹ اینڈ مائنڈ از ناٹ دیئر. تو وہ ایسی بات چیت کر رہی ہے ورنہ, اور ان کا صبح شام دوپہر پاکستان پاکستان پاکستان, انہوں نے اپنے لوگوں کو ایک بیمار, ذہنی بیمار بنا دیا. آپ اپنے گھر کے اندر بھی دیکھیں نا, ایک ہی پرابلم کو اگر آپ بار بار کرتے رہیں گے, چاہے آپ کے فادر وہ بول رہے ہوں یا مدر بول رہی ہوں یا آپ کا ہسبینڈ بول رہا ہو یا وائف بول رہی ہو, تو آپ پھر کہتے ہیں کہ یار بس کر دو, اب تم تو ہر وقت بہت ہی بولتے ہی رہے گا. اور خیر یہ جو اینکرز والی بات ہے نا جنرل صاحب, یہ کل واشنگٹن پوسٹ نے بھی کہا ہے کہ BJP واٹس ایپ گروپس کے تھرو اینکرز کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اور وہ جو اینکرز ہیں وہ اتنے ڈمب اینکرز ہیں کہ وہ بغیر تصدیق کیے خبریں نشر کرتے ہیں. مطلب ان کا دیکھیں وہ RSS کیلیبر دیکھیں. جو میں ڈیپ اسٹیٹ کی اپلیکیشن کرتا ہوں وہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے میڈیا کو تو انہوں نے گودی میڈیا بنا دی ہے, وہ صرف ہندوتوا کا پرچار کر رہا ہے, ایز اف دیر آر no other communities living in India, even جو دلتس ہیں. اچھا اب جو ہندوازم جو ہے یا جو ہندو
कांग्रेस में है, या वो भी डर के और खौफ के मारे अपने आप को सामने नहीं ला रहे कि ये कुछ भी कर सकते हैं। जो अपने 26 लोगों का खून पहलगाम में कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है किसी को भी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल आर कमिंग। फिर उन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए ये सारा ड्रामा रचा है, तो उधर भी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कब तक उनको करेंगी, खामोश रह के मैं आज इनकी एक खातून लीडर को सुन रहा था, पॉलिटिशियन को, वो भी यही एग्जैक्टली कह रही थी कि ये हमेशा झूठ बोलते हैं, ना पहलगाम में इन्होंने कुछ किया, ना पुलवामा में इन्होंने कुछ किया, एम्बेरसमेंट करा दी है। फॉरेन पॉलिसी पे वो कह रही थी कि फॉरेन पॉलिसी इंडिया की इतनी नीचे चली गई है कि रशिया जैसा जो हमारा दोस्त मुल्क जिसको वो कंसिडर, उसने एक लफ्ज नहीं बोला इस पूरे उसके ऊपर, किसी दुनिया ने इनको, और ये खुद ही अपना ढोल गले में डाला हुआ है और बीट कर रहे हैं, और पीपल आर टेकिंग देम एज इफ कोई सड़क के किनारे कोई रीछ या बंदर का कोई तमाशा लगा होता है, तो गाड़ियों से लोग शीशे में से एक दफा उसको देख के फिर अपने कामों पे लग जाते हैं। पूरी दुनिया इनको उसी तरह ट्रीट कर रही है, हाँ। और इनका एक बंदर के ड्रामे से ज्यादा का कोई, और वो डुगडुगी पे नाचने वाले जो लोग हैं वो बन गए। अच्छा, ये जो गोदी मीडिया है ये ट्रंप पर बड़ी तनकीद कर रहा है, अमेरिकन मुखालिफ ट्वीट्स भी हो रहे हैं, और वो दोगली पॉलिसीज़ और इनके बदलते हुए पैंतरे जो हैं वो बता रहे हैं कि इनको कितनी आग लगी हुई है। अगर मैं ये कहूँ कि ये पाक फौज के तर्जुमान की क्यों मेज़बानी करने जा रहा है अमेरिका, तो ये क्या तरीका है? हमने इनका एक एटीट्यूड है, ये अब इनमें एक एटीट्यूड आया हुआ है कि यार जो हम सोचते हैं दुनिया वही सोचे, जो हम देखते हैं दुनिया वही देखे, जो हम सुनना चाहते हैं दुनिया वही सुने। ये अभी पहलगाम के अंदर भी जज भी खुद थे, ज्यूरी भी खुद थे, एग्जीक्यूशनिस्ट भी खुद ही थे, बातचीत भी नहीं करना चाहते, कहते हैं प्रॉब्लम भी है लेकिन बातचीत भी नहीं करेंगे। वो बातचीत के जरिए या उस प्रॉब्लम को हल नहीं करेंगे, हम ताकत के जरिए हल करेंगे। फिर ताकत के जरिए आपने हल करवा लिया, 6 जहाज अपने गिरवा लिए, अपनी मिलिट्री को एम्बेरस करवा लिया, अपनी जो चाहे फ्रांस को आपने बदनाम करा दिया आपने। अच्छा, फिर कभी ये चाइना के पीछे पड़ जाते हैं, कभी बांग्लादेश के पीछे पड़ जाते हैं, कभी उर्दुगान के पीछे पड़ जाते हैं, कभी अजरबैजान के। अब ट्रंप की मिन्नतें ये करते रहे। ड्यूरिंग द वॉर दे ट्राई टू कॉन्टेक्ट पाकिस्तानी मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, यही अजय डोवल साहब। और ये देखे अरीज, होता ये है कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये आप अपने फ्रेंड्स के जरिए, आप अपने दोस्तों के जरिए, दूसरे मुमालिक थर्ड पार्टी के जरिए आप मैसेजिंग जेस्चरिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखिए ना, अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी थी? जेडी वेंस कॉन्फ्लिक्ट से एक दिन पहले कह रहा है, इस बात को जरा गौर सुनिएगा, कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ये आप लोगों का अपना झगड़ा है, आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। उसी के साथ ही एस्केलेशन होती है और एक दिन के अंदर अंदर नया अमेरिका सामने आ जाता है वो इसको लड़ाई को रुकवाने के लिए। बिल्कुल। और एग्जैक्टली मार्क रूबियो को पता था कि पाकिस्तान उस वक्त में हमारी बात सुनेगा जब अपना वो रिस्पॉन्स दे चुकेगा। तो पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट कर लिया तो अमेरिका की रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान न्यू इट के ये रिक्वेस्ट उनकी तरफ से आई है, और वो भी इनिशिएट कर रहे थे, वो पाकिस्तान से रीच आउट करना चाहते। वो हैं तो झूठे हैं, लायर्स हैं। वो पाकिस्तान से बातचीत कर रहे थे कि जी चले, जो एस्केलेशन होनी थी हो गई। अच्छा, इधर बातचीत करते थे, साथ कोई ना कोई टारगेट भी एंगेज कर देते थे। तो बगल में छुरी मुंह में राम राम वाला इनका जो कैरेक्टर है, जो चाणक्य का जो कैरेक्टर है, अनफॉर्चुनेटली दैट वाज वेरी एविडेंट। लेकिन पाकिस्तान ने इनको उसी जबान में जवाब दिया है। अल्लाह से मैं माफ़ी मांगते हुए और बहुत नहायती अदब के साथ, कोई घुमंड में आए बगैर, पाकिस्तान ने इनको जो जवाब दिया है यही इनका इलाज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आखिर में बस मैं आपसे ये पूछूंगी, ये जब से मसला बना है पाकिस्तान और भारत की कशीदगी का, तब से एक चीज़ बड़ी सवालिया निशान के तौर पर सामने आई है, और वो ये है कि मसला कश्मीर दोबारा से टेबल पर आ गया। और अब कल अमरीकी महकमा खारजा की जो तर्जुमान है टैमी ब्रूस, उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप जो हैं वो अपने ही दौर में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको कितनी रिलायबल लगती है? क्योंकि माजी में भी हमने इस तरह की स्टेटमेंट्स तो देखी हैं और सुनी भी हैं। Once again, I would reiterate that these statements coming from the White House and Washington are serious statements. फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं होती ना, उसके लिए कोई पॉलिटिक्स, क्योंकि अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी है कश्मीर से, ना उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इफेक्ट करता है। बट दे अंडरस्टैंड के उनका, बेशक वो अमेरिका फर्स्ट की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक अनविटिंगली कह लें या विटिंगली कह लें, या जो उनकी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, वो जो रोल है उसका इंटरनेशनल एक बिग पावर का, वो अपने पास रखना चाहेंगे। बिल्कुल। और ट्रंप ने जो अभी देखें, ट्रंप जो हैं वो वॉर से दूर हो रहे हैं, वो प्रो पीस बातें कर रहे हैं, एंटी वॉर से आप प्रो पीस की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबल भी हैं। तो वो अपना एक नाम हिस्ट्री में छोड़ के जाना चाहते हैं। तो वो ऐसे नहीं है कि, तो वो ऑफ कोर्स वो परसू करेंगे,
ٹھیک ہے. اور ان کو بھی پتہ چل گیا, امریکہ کو بھی اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان از ناٹ اے سمپل کانفلکٹ. یہ کوئی دو ریبل گروپس کا کانفلکٹ نہیں ہے, دو نیوکلیئر پاورز ہیں, سیریس نیوکلیئر پاورز آمنے سامنے ہیں فیسنگ ایچ ادر. تو یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا, اور دنیا کا جو آرڈر ہے, رول بیس سوسائٹیز کا جو آرڈر ہے, اس کو سیریس چیلنج کر رہا ہے. وہ ایک ہی ملک ہے, وہ انڈیا ہے. آج انڈیا کی فارن پالیسی, انڈیا کی ڈومیسٹک پالیسی اور انڈیا کی ملٹری پالیسی آر دا بگ پورٹریٹ آف دا فیلئر. یہ دنیا ساری ان کو دیکھ رہی ہے کہ یہ جو اس نے اپنے اوپر رنگ چڑھا کے اپنے آپ کو ایک بڑا پیڈگری قسم کا دنیا کے سامنے پیش کیا, وہ رنگ اتر گئے بارش کے پہلے ہی قطرے سے. جی ہاں, تو کان شان گر گئے ہیں, رنگ شنگ اتر گیا. تو ابھی آپ اسٹریٹ ڈاگ سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آگے بھارت کو جو ہے کہاں کہاں مار اور کہاں کہاں جو ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس کا ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.